بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ عمل ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہے، اور ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے قربانی نہیں کرنی لیکن کہیں سے ان کو قربانی کا گوشت مل گیا۔ تو آپ نے ایک بوٹی لے لینی ہے یا ایک گوشت کا ٹکڑا لے لیں۔ ایک بوٹی سے لے کر ایک گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے، اور یہ عمل اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، بڑے اثرات ہیں، اور اس کی شرط یہ ہے کہ یہ عمل صرف قربانی کے گوشت پر ہی کرنا ہے اور کسی دن یا کسی گوشت کے لیے نہیں ہے، اور یہ قربانی کا گوشت 3 دن ہوتا ہے۔ دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس گوشت کو اپنے سامنے رکھ کر صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو، اس طرح۔ اب اس کے فائدے سن لیں۔ اس کو کھانا نہیں ہے بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو ڈال دینا ہے۔ یاد رہے یہ عمل ایک بوٹی یا گوشت کے ایک ٹکڑے پر کرنا ہے، اور اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر ہے کہ ان کو ڈال دیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جن پر آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ اگر تالاب میں، نہر میں مچھلیاں نہیں ہیں تو کسی بھی جانور، کتے، بلیاں، کوے، ان کو ڈال دیں۔ اس عمل کا مقصد کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کھا کر پھینک دیتے ہیں اور وہ کوئی اور مخلوق کھا لیتی ہے، مثلا جنات وغیرہ۔ اب ایک چیز ہے خود بندہ دیتا ہے، ایک چھین کر لینا۔ جب آپ خود اس ٹکڑے پر اللہ کا بابرکت نام یا شہیدو پڑھ کر اللہ کی مخلوق کو ڈال دیں گے تو یہ گوشت صرف نیک بزرگ مخلوق کھائے گی، اور جب وہ مخلوق نیک جنات کھائیں گے تو وہ آپ کے محافظ بن جائیں گے، اور ان مخلوق کی دعاؤں میں آپ کا حصہ ڈل جائے گا۔ یہ فوائد کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں، یعنی جو بے زبان ہیں ان کی دعاؤں میں آپ کا حصہ عطا فرمایا جائے گا، اور بے زبان دعائیں بھی دیتے ہیں اور وہ بد دعائیں بھی دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس طرح صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ناگہانی ایسی آفات سے بچائیں گے جس سے اس کا عضو معطل ہو جائے، یعنی ٹانگ کٹ گئی، لولہا، لنگڑا یا زبان کینسر کی وجہ سے کٹ جائے۔ جو یہ عمل کرے گا اس کے تمام اعضاء اللہ پاک سلامت رکھے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے اس عمل کا، جو شخص کسی عضو کی نیت کے ساتھ یہ عمل کرے گا اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا۔ جو بھی تکلیف ہے کسی بھی عضو میں اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ٹھیک کر دے گا۔ اور چوتھا فائدہ، عورت اگر یہ عمل کرے اللہ رب العزت نیک اولاد سے نوازیں گے، یا اپنی اولاد جو کہ بڑی ہو گئی، شادی شدہ ہے، ان کے لیے یہ عمل کیا، اے اللہ ہماری اولادوں کی اولادوں کو سنوار، اللہ نسلوں تک سنوار دے گا۔ اور سب سے بڑا اور انوکھا فائدہ کہ جو بندہ جتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے پر یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا سونے کا ٹکڑا عطا کریں گے۔ اور دوسرا معنی یہ لکھا ہے کہ اتنا بڑا رزق اسے عطا کریں گے۔ ضروری نہیں کہ سونے کا ٹکڑا ملے بلکہ سونے کے ٹکڑے جتنا وسیع رزق ملے گا۔ اور آخری بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں تک وسیع رزق پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھا صرف قربانی کے گوشت پر کیا ہوا عمل اور اس کے فائدے۔ اللہ سے دعا ہے جو ہمارے بھائی قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں جو غریب مسکین لوگ ہیں ان کا خیال رکھنے والا بنائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔